جی تو بڑا ریلیونٹ کوشچن کریں گے. ایک تو دیکھیں آپ یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بریسٹ کینسر کی ٹریٹمنٹ ہے یا علاج ہے اس میں بریسٹ کینسر ایک قسم کا نہیں ہوتا، اس کی بہت ساری ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں اور اس میں بھی ایک چیز نہیں، بہت فیکٹرز دیکھ کے تو پھر آنکولوجسٹ پلان کریں گے کہ ٹریٹمنٹ کیا ہے. اور آبویسلی کہ اس طرح زبانی کہنا کہ صحیح ہوا ہے علاج یا نہیں، لیکن جو آپ بتا رہی ہیں کافی آپ کو اچھی انفارمیشن ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بڑا اچھی طرح سے بتایا گیا ہے جنہوں نے بھی ٹریٹ کیا ہے، تو اس میں لگ تو رہا ہے کہ صحیح ٹریٹمنٹ ہوئی ہے. یہ جو آپ کا کویشچن ہے کہ سینٹینل لیمف نوڈ میں آئسولیٹڈ ٹیومر سیلز امیونو ہسٹوکیمسٹری پہ، یہ بھی بڑا اچھا کویشچن ہے اور اس کی ابھی ریسنٹلی ایک اسٹڈی اناؤنس ہوئی ہے، کیونکہ اسٹڈیز آپ دیکھیں چلتی ہیں سالوں سال اور کئی دفعہ 100 ہزاروں مریضوں پہ چلتی ہیں اور پھر ان کے ریزلٹس اناؤنس ہوتے ہیں. تو ابھی بلکہ ریسنٹلی یہ اناؤنس ہوا ہے کہ اگر آئسولیٹڈ ٹیومر سیلز امیونو ہسٹوکیمسٹری پہ ہوں سینٹینل لیمف نوڈ بایوپسی میں تو پھر وہ ریکوائرڈ نہیں ہے. تو آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ بہت اچھی اور صحیح ٹریٹمنٹ ہوئی ہے آپ کی والدہ کی. اچھا ایک بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، ایک تو پہلے یہ جو کالر تھی یہ پوری ڈاکٹر خود ہی بن رہی ہیں کر رہی تھی کہ بہت ہی مطلب دس از ویری 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 گڈ، اس لیے کہ جتنا پتا ہو آپ کو بیماری کے بارے میں اتنا ہی پھر آپ اس کو اس سے اچھی انفارمیشن اور بیسٹ یوٹیلائزیشن آف ریسورسز کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب ایز سچ کمنٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جب تک پوری پکچر نہیں ہو، بٹ لگ یہی رہا ہے کہ دس از مطلب صحیح ٹریٹمنٹ ہے، سب کچھ ہے. ڈاکٹر دان ہماری دوسری بریک کا ٹائم آ گیا اور ہمارا سوال وہیں کا وہیں رہتا ہے کیونکہ میں ہمارے سروائیورز میں پھنس گئی تھی کچھ. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد وی مسٹ فائنڈ آؤٹ کہ انڈیکیٹرز کون سے ہیں، کون سی خواتین زیادہ پرون ہوتی ہیں، کیا کوئی لائف اسٹائل میں کوئی ایسی چینجز ہیں جو لانی چاہیے، کوئی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو چینج کر کے آپ اوائڈ کر سکتے ہیں اتنے بڑے مرض کو. بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، بہت سارے جنرل کویشچنز بھی ہیں. کیا جو خواتین جن کے کوئی بیبیز نہیں ہوئے آج تک وہ کیا پرون ہوتی ہیں، بہت سارے ہیں. دیر آر سو مینی کویشچنز، سو پلیز گیئر اپ کیونکہ بہت سارے سوال ایک ہی گو میں ہم بہت سارے پوچھیں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے کوئی سوال کرنا ہو تو ہمیں کال کر کے ڈائریکٹلی بات کر لیں. ہمارے پاس آج ہمارے سروائیورز کا پینل بھی ہے اور ہمارے پاس آج ہمارے آنکولوجسٹ کا بھی پینل ہے جو کہ آپ کے کسی بھی سوال کا جواب دے سکتے ہیں. اگر آپ سروائیو کر گئی ہیں اس مرض کو اور آپ بات کرنا چاہتی ہیں سپورٹ گروپ کے طور پر، آپ پلیز فہمیدہ سے بھی بات کر سکتی ہیں، سمیرہ سے بھی بات کر سکتی ہیں. یا اگر کوئی سوال ہے اس وقت آپ پاس کینسر سے ریلیٹڈ تو پلیز بائی آل مینز سوال کریے تاکہ چیزیں آپ کے لیے کلیئرر ہوتی جائیں. اوائڈ کرنے سے اس ٹاپک کو کچھ نہیں ہوگا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور اس کو مزید ایڈریس کرتے ہیں ٹاپک کو. گڈ مارننگ زندگی. بریسٹ کینسر اگر فرسٹ اسٹیج پہ ہی ڈائگنوز کر لیا جائے تو پیشنٹ کے بچنے کے چانسز 90% سے زیادہ ہوتے ہیں. فوری علاج اور احتیاط ہی اس مرض سے بچا سکتی ہے، کیونکہ جینا ہم نے بھی ہے. ہر سال پاکستان میں بریسٹ کینسر کے 90,000 کیسز رجسٹر ہوتے ہیں. یہ صرف وہ کیسز ہیں جو رجسٹر ہو جاتے ہیں. ان میں سے بھی 40,000 خواتین صحیح وقت پر اس مرض کے تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتی ہیں. آئیے اس بیماری سے اپنی اور اپنے ارد گرد کی خواتین کا تحفظ کریں، کیونکہ جینا ہم نے بھی ہے. اچھا ویلکم بیک. گڈ مارننگ زندگی. آج ہم نے جو بریسٹ کینسر اویئرنیس پروگرام اپنے شو میں شروع کر دیا ہے کہ اٹس جسٹ اے پارٹ آف دا ہول منتھ، کیونکہ پورا مہینہ اس کو اسی طرح منایا جاتا ہے اور انفارمیشن زیادہ سے زیادہ شیئر کی جاتی ہے. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب پلیز انڈیکیٹرز بتا دیں ورنہ پھر رہ جائیں گے. دیکھیے زیادہ تر جو ایک کنسیپٹ ہے کہ بریسٹ کینسر کسی سے لگ سکتا ہے یا آپ نے کچھ کھا لیا، ابھی بات ہو رہی تھی جیسے بریک میں ہو رہی تھی کہ انفیکشن سے ہو گیا، تو بریسٹ کینسر زیادہ تر ان چیزوں سے نہیں ہوتا ہے. کچھ کینسرز ہیں جو کچھ انفیکشن سے یا کچھ وائرسز سے ریلیٹڈ ہیں، بٹ بریسٹ کینسر لارجلی ان میں سے کسی چیز سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اور موسٹ بریسٹ کینسر جو ہیں وہ خاندانی بھی نہیں ہوتے. یہ نہیں کہ اگر آپ کے کسی فیملی ممبر کو ہے تو رسک بڑھ ضرور جاتا ہے، بٹ موسٹ بریسٹ کینسر آر ناٹ پاسڈ فرام مدر ٹو ڈاٹر. تو یہ چیز بہت اہم ہے سمجھنے کی کہ بریسٹ کینسر جو ہے رسک ہے، اس میں ہیلدی لائف اسٹائل، ایکسرسائز
ایٹنگ ہیلدی، اس میں ویجیٹیبل فروٹس ویجیٹیبل سے رسک کم ہو سکتا ہے، لیکن رسک ہم کم یا زیادہ کی بات کر سکتے ہیں، رسک بالکل ختم نہیں ہو سکتا، اور کچھ انہیرنٹ سا رسک ہوتا ہے جس میں انوائرمنٹل فیکٹرز بھی شامل ہیں، اس میں اور چیزیں بھی شامل ہیں، تو وہ سب چیزوں سے جو ہے بریسٹ کینسر کا رسک بڑھ یا کم ہو سکتا ہے، لیکن اسے ختم نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے یہی ہے کہ اگر ہم ارلی ڈیٹیکشن پر جائیں اور اسے کیور کرنے کی کوشش کریں، دیٹس دی موسٹ امپورٹنٹ میسج. آئی تھاٹ کہ تھوڑا میں ایڈ کر دیتی ہوں کہ رسک فیکٹرز میں ایج اٹ سیلف از اے رسک فیکٹر، کہ جیسے جیسے کسی عورت کی عمر زیادہ ہوتی ہے اس کا رسک بریسٹ کینسر ہونے کا زیادہ ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ریپروڈکٹیو فیکٹرز، جیسے کہ پہلے بچے کے وقت عورت کی کیا عمر تھی، تو ینگر اٹ از دا بیٹر. اور 30 ایئر کے بعد اگر فرسٹ پریگننسی ہوئی ہو، اور پیریڈس کا کہ اسٹارٹ ارلی اگر لیٹ ختم ہوئے ہو، پرولونگڈ پیریڈ اگر اس کا ہو پیریڈس کا، تو وہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے. یا اس کے علاوہ ہارمونز لینا، تو اس میں ضروری اس لیے میں نے ایڈ کیا کہ عورتوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ کسی سے جا کے شاپ سے آپ ہارمونز کی لے لیں ٹیبلٹ. جو سن رہے تھے ہم کہ بہت یہ کامن ہے، کیونکہ وہ بھی ایک رسک فیکٹر ہو سکتا ہے. اینڈ بریسٹ فیڈنگ سے بھی اگر جنہوں نے نہیں کی ہوتی ان میں سلائٹلی زیادہ رسک ہوتا ہے. ہم نے اب تک جو چیز ڈسکس کی ہے سب کے ساتھ مل کر وہ یہ ہے کہ پری ریکویزٹ کیا ہے، کیا چیزیں کرنی چاہیے. سیلف اسیسمنٹ بہت ضروری ہے. آفٹر 20 آپ کا ایک پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، گائنیکالوجسٹ کی طرف کوئی بھی فزیشین ایوری منتھ نہیں، وہ خود ایوری منتھ خود کریں. اچھا. اور 40 سے کم کی ایج میں ہر 3 سال کے بعد کلینکل بریسٹ ایگزامینیشن، بیکاز اس عمر میں کم ہوتا ہے بریسٹ کینسر. آبویسلی ہو سکتا ہے، لیکن 40 کے بعد اینول جو ہے کسی ڈاکٹر سے یا ہیلتھ وزٹر جس کو بریسٹ ایگزامینیشن کی ٹیکنیک آتی ہے، تو اس کو ہم کلینکل بریسٹ ایگزامینیشن کہتے ہیں. اور 50 کے بعد میموگرام کریں. اوکے. اچھا، ان کیس اف اٹ خدا نہ خواستہ اف اٹ گیٹس ڈائگنوزڈ، ہمارے سروائیور سے کہنا ہے کہ ڈونٹ پینک، اسٹے ویری ویری کام. ویسے سلام ان لوگوں کو. ایک خاتون کو رات میں پتا چلا، انہوں نے بتایا ہی نہیں اپنے ہسبینڈ کو، برابر میں بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھتے رہے، بعد میں جا کے خود کرا لیا. سمیرہ کو پتا چلا ایکسرسائز کرتے ہوئے، اور وہ دوسرے لوگوں کو جا کے بتا رہی ہیں پلیز اسٹے کام، کچھ نہیں ہوا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. دس از دا پازیٹیوٹی وچ از آلویز ریکوائرڈ کسی بھی مرض کے لیے، صرف اس پرٹیکولر بیماری کے لیے نہیں، کسی بھی بیماری کے لیے. کیونکہ آئی تھنک بہت مشکل ٹائم ہے ایک پیشنٹ کے لیے اس ٹائم سے نکلنا، کیونکہ وہ پھر اپنے آپ کو ایک تو وکٹم سمجھنے لگتا ہے. آئی ایم شیور ڈیڈ یو فیل دیٹ وے کہ میں وکٹم ہوں، یہ میرے ہی ساتھ کیوں ہوا؟ ایکچولی میں نے تو بالکل بھی نہیں فیل کیا، بیکاز آئی سیڈ اوکے آئی ہیو اٹ ناؤ اینڈ سو ناؤ ہاؤ ڈو آئی ڈیل ود اٹ. آف کورس آپ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، اور جتنا جانتے ہیں اینڈ اتنا ہی ڈرتے ہیں، بیکاز ظاہری بات ہے جب اس کا جو علاج ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. بیماری سے پہلے آپ کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہے آپ کے جسم کے اندر. یو آر پریٹی کام، نتھنگ ہیپنس، بٹ دا منٹ اٹ ہیپنس یو اسٹارٹ تھنکنگ آف دا کیموتھراپی وچ از دا ورسٹ پارٹ during cancer, and I used to just be very scared of that. Otherwise calmness اپنے آپ کو خود دینی ہوتی ہے کہ بیٹھ کے سوچیں کہ ٹھیک ہے آپ کو ہوا ہے، لیکن آپ کے ساتھ آپ کی فیملی ہے، دوسرے بھائی بہن ہیں، شوہر ہے، بچہ ہے، تو کیا آپ اس طرح سے گیو اپ کر دینے سے لائف چینج ہو جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. You have to sort of be calm and sit down and think about it, what you are doing. In fact, I was telling my sisters who were crying and my child that nothing is going to happen to me. I'm going to live up to 72. آپ فکر ہی نہیں کرو. So sweet. سمیرہ، کیمو کا ٹائم ذرا مشکل کہا جاتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہم پرائمریلی میرے آس پاس نہیں ہوا ہے کسی کے ساتھ، لیکن میں موویز دیکھ کے آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت میجر ٹینٹرمس بھی تھرو کرتے ہیں، بہت سخت ایموشنل ٹائم سے گزرتے ہیں، وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور آس پاس کے لوگوں کے لیے ذرا بہت زیادہ مشکل ٹائم اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کو اس پیشنٹ